اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر معزز و مکرم علماء کرام، مہمانان اعزام، دانشوران قوم و ملت، سیاسی سماجی لیڈران، چودھریان، ذمہ داران اور تمام شرکاء اجلاس اور میرا عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، آپس میں ہم سب بھائی بھائی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی، یہ گل ستا ہمارا۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ سنگرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم تیر بھی ہیں تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت اصلاحی کے تمام اراکین و ممبران کا، جنہوں نے اس نازک حالات میں، موجودہ دور میں ہماری دکھتی ہوئی رگوں پر اپنا ہاتھ رکھا، بہتے ہوئے زخموں پر مرہم لگانے کا کام کیا۔ وہ بہت ہی مبارکباد اور قابل ستائش ہے کہ انہوں نے ایسے حالات میں ووٹ کے تعلق سے ہم سب کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی میں ان تمام معاونین اور تمام مددگاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کسی بھی طرح سے اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، وہ کرسیاں بچھانے کے اعتبار سے، ٹینٹ لگانے کے اعتبار سے، مائک کا کام چلانے کے اعتبار سے، پانی کی خدمت انجام دینے کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ حضرات اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً بہت ساری آپ کی مشغولیات ہوں گی، آپ کاروبار کرنے والے ہیں، بزنس مین ہیں، کاشتکارے ہیں، کاشتکاری کا کام بھی شباب پر ہے، باجرہ کٹ رہا ہے، مجھے معلوم ہے آپ سارے حضرات بہت مشغول اور مصروف ہیں، لیکن جب بات آئی قوم و ملک کی، قوم و ملت کی، تو آپ نے اپنے تمام کاشتکاری کو پسے پشت ڈال کر، اپنی تجارت اور بزنس کو پسے پشت ڈال کر ووٹ کے تعلق سے یہاں جمع ہونے کا ہم سب کے لیے موقع اور ہم سب کی زینت اور آج کے اس پروگرام کی رونق بننے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے آپ نے محنت اور کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس جد و جہد کو، آپ کی اس کاوش اور محنت کو اور آپ کے تمام جذبات اور حوصلوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، جماعت اصلاحی کی منتظمہ کمیٹی، آج کے اس پروگرام کی منتظمہ کمیٹی کی طرف سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ووٹ کے تعلق سے ہے۔ ووٹ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، ووٹ کی طاقت کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اس کو نہ دینے کا کیا حکم ہے، نہ دینے کے کیا نقصانات ہیں، غلط دینے کے کیا نقصانات ہیں، اس کا صحیح مصرف کیا ہے، صحیح محل کیا ہے، یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں، مجھ سے قبل مفتی سیف اللہ صاحب، مفتی منشر صاحب اور دیگر علماء کرام نے اپنے اپنے بیانات میں آپ تمام حضرات کو ان تمام موضوعات سے، ان تمام پہلوؤں سے روشناس کرا دیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اب مجھے چندہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھیوں کا حکم ہے، تعمیل حکم میں میں آپ حضرات کے درمیان کھڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، بات کرنے سے قبل بطور تمہید چند غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے جو آج عوام و خواص کے ذہن اور دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب کا سیاست سے
کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا بہت دنوں پہلے چلا تھا اور آج یہ اثر و رسوخ کرتے ہوئے عوام و خواص علماء کے دل و دماغ میں بھی بیٹھ گیا ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم یہ سمجھیں دین کسے کہا جاتا ہے، سیاست کسے کہا جاتا ہے۔ مسئلہ سیاست کے سمجھنے کا ہے۔ ہم نے ناپاکیوں کو سیاست سمجھا، ہم نے رشوت کو سیاست سمجھا، ہم نے قتل و غارت گری کو سیاست سمجھا، ہم نے چمچہ گیری کو سیاست سمجھا، ہم نے چاپلوسی کرنے کو سیاست سمجھا۔ بگاڑ یہاں سے ہے، بگاڑ اصل سیاست سے نہیں ہے۔ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آج سیاست کا جو حلیہ ہے، اس کی جو صورت ہے، اس کی جو شکل ہے، لوگوں کے سامنے جو اس کا پس منظر پیش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سیاست کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سیاست اگر اس کا دین سے تعلق نہ ہوتا تو یہ ایمان کا ایک شعبہ نہ ہوتا۔ ایمان کے الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ نماز ایک شعبہ ہے، روزہ ایک شعبہ ہے، زکوٰۃ ایک شعبہ ہے، عمل ایک شعبہ ہے، نہیں ایک شعبہ ہے، تبلیغ ایک شعبہ ہے، تعلیم ایک شعبہ ہے، بہت سارے شعبے ہیں۔ اسی طرح سیاست بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ اسلام کسے کہا جاتا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سیاست کے اسلام کے اندر سیاست کہا جاتا ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، انصاف قائم کرنا، ظلم کو روکنا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی ہمدردی کرنا، ان کی اخوت اور بھائی چارگی کا خیال کرنا اور یتیموں کو، غریبوں کا خیال کرنا۔ یہ تمام چیزوں کے مجموعہ کا نام سیاست ہے۔ آج کی سیاست ان سب چیزوں سے الگ ہے۔ غریبوں کو ظلم کی چکی میں پیسو، یتیموں کو ظلم کی چکی میں پیسو، ان سے کمیشن لو، ان سے دلالی لو، ان کے خلاف مقدمہ درج کرو، ان کے مقدمے چلتے رہیں گے، وہ لمبے ہو جائیں گے، وہ غریب ہو جائیں گے۔ کوئی آواز اٹھائے اس کی آواز کو دبا دیا جائے، اسے کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ ان تمام چیزوں اور مجموعہ کا نام سیاست رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ بگاڑ پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے سمجھ لیا سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اب میں اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سیاست بھی اسلام اور دین اور شریعت اور مذہب سے تعلق رکھنے والی شے اور ایک شعبہ ہے، تو اب ہمارے لیے آئندہ بات کا سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا اسلام سے اس کا تعلق ہے، اب اس کا تعلق علماء سے ہوگا، صلحاء سے ہوگا، نیک لوگوں سے ہوگا، دینداروں سے ہوگا۔ اگر سیاست کو نہیں سمجھو گے اعتراض باقی رہے گا کہ علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی جھلک پیش کرتا ہوں کہ سیاست انصاف قائم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ انصاف کون قائم کر سکتا ہے؟ انصاف کے لیے بہت سارے ترازو بنائے گئے، بہت سارے پیمانے بنائے گئے، لیکن میرا عزیزو، جو احکم الحاکمین نے، جو خالق کائنات نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیش کیا ہے، ہم اس کے ترازو میں ناپ کر دیکھیں تو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اس انصاف کو کون قائم کر سکتا ہے؟ آپ میرے سوال کا جواب دو۔ اگر جواب نہیں ہے تو میں جواب دیتا ہوں، اسے قائم اصل میں علماء کر سکتے ہیں۔ اس لیے سیاست کا تعلق علماء سے ہے، جوہروں سے نہیں، چودھریوں سے نہیں، لیڈروں سے نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو آج کی گندی سیاست چل رہی ہے، ہاں میں اتنی تعریف ضرور کروں گا، اس گندی سیاست سے علماء کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ آج کی سیاست رشوت ہے، قتل ہے، ناجائز مقدمات لگانا ہے، اس سے علماء کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کب تک بچتے رہو گے؟ کب تک دور رہو گے؟ آج کی یہ گندی نجاست
یہ سیاست ایک نجاست کا تالاب بن چکی ہے. یہ عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں ہے. آپ گندے تالاب کے کنارے پر کھڑا ہو کر اور برائیاں کرتے رہو. اس میں نجاست ہے، اس میں پیشاب ہے، اس میں پاخانہ ہے، اس میں مردار ہے، فلا چیز ہے. آپ اس کی برائی کرتے رہو. اس برائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. اور میرے عزیزوں، آج یہ تالاب بھر چکا ہے. اگر آپ اسی طرح کنارے پر کھڑا ہو کر گندے تالاب کی برائی کرتے رہے، وہ دن دور نہیں ہے جب یہ تالاب جوش مارے گا. یہ تالاب جب ابال مارے گا تو کہیں ایسا نہ ہو اس کی گندی، اس کی صاف ستھرا کرو. اس کے اندر جو نجاست ہے اس نجاست کو نکالو، اس گندگی کو نکالو. جب تک آپ صاف ستھرا ہو کر اس میدان میں نہیں آئیں گے اور اچھے آدمی کو نہیں اتاریں گے، اچھے آدمی کے لیے ووٹ نہیں دیں گے، جب تک گندگی کا یہ تالاب پاک اور صاف نہیں ہو سکتا. تو میرا عزیز، دو باتیں کلیئر ہو گئی کہ سیاست کا تعلق مذہب سے ہے، اسلام سے ہے. دوسرا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس سیاست کو صحیح معنی میں علماء کرام انجام دے سکتے ہیں اور یہ علماء کا کام ہے. اور صاف ستھرے لوگ اس میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ گندی نجاست بہت جلد صاف ہو جائے گی. یہ جو نظریہ تھا یہ عیسائیوں کا نظریہ تھا. جب انگریز یہاں پر آیا انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا، قیصر کا حق قیصر کو دو، کسریٰ کا حق کسریٰ کو دو، کلیسا کا حق کلیسا کو دو. کیا مطلب ہے؟ ایک نعرہ لگا تھا. انہیں پتا تھا جب تک اس ملک کے اندر علماء رہیں گے، جب تک یہ ملک آزاد، جب تک اس ملک کے اندر علماء رہیں گے